يحسب الستار الآن على ياسمين. السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عثمانیہ سلطنت کے اس عظیم الشان سلطان کے بارے میں بتائیں گے جس کے دور حکومت میں پورا عرب اس کے زیر سائے میں آ گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اس حکمران نے ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی اور کیوں اس نے اپنی ہی حکومت سے بغاوت کی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس سلطان کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے خطرناک اور بے رحم بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آخر کون تھا سلطان سلیم یاؤد جس نے پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو ہلا کے رکھ دیا تھا؟ جاننے کے لیے سبھی ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کے بارے میں جن کا نام سلطان سلیم اول ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں سب سے زیادہ رتبہ حاصل کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 90 بڑے سلطان ہیں اور انہیں سلطان سلیم یاوز بھی کہا جاتا ہے۔ یاوز ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت، بہت بے رحم۔ سلطان سلیم 10 اکتوبر 1470 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کے دادا سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے اور ان کے والد سلطان باجد سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان بنے۔ سلطان سلیم کی شخصیت ان کے والد کی بنسبت ان کے دادا سلطان محمد فاتح سے زیادہ ملتی تھی۔ سلطان سلیم بہت سخت مزاج تھے جبکہ ان کے والد بہت نرم مزاج اور بہت امن پسند رویے کے حامل تھے۔ سلطان سلیم یاوز کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہی 18 سال کی عمر میں ٹیڈیس جون نامی ایک شہر کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ جب شہزادہ سلیم اس شہر کے گورنر بنے تو اسی سال ایران میں شیعوں کی حکومت قائم ہوئی اور 1501 عیسوی کو شاہ اسماعیل ایران کا بادشاہ بن گیا۔ ترکوں اور ایرانیوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے یہ ایک سنی اور شیعوں کی تقسیم تھی، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل نے ترکوں میں بسنے والے شیعوں کو اپنی اور ملا لیا اور ترک بادشاہوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ انہی کوششوں کے دوران شاہ اسماعیل 1505 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ باقاعدہ شرارتیں شروع کر دی۔ شاہ اسماعیل کے بھائی ابراہیم نے ایک فوجی دستے کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے ایک صوبے ٹیڈیس جون میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن وہاں کے گورنر شہزادہ سلیم نے فوراً جوابی حملہ کرتے ہوئے اس دستے کو وہاں سے کھدیڑ کر باہر پھینک دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ سلیم نے اپنے بہت سے فوجی دستے ایران کے مختلف جگہوں پر بھیج دیے۔ شہزادہ سلیم کی اس حرکت کو دیکھ کر فوراً اسماعیل شاہ نے سلطان باجد کو شکایت کی اور ساتھ ہی اپنے قیدی اور سامان وغیرہ کی مانگ کر دی۔ اب سلطان نے شہزادہ سلیم کو ایران پر حملہ کرنے سے روک لیا اور قیدیوں کو واپس کر دیا تاکہ ایران سے دوستی کی شروعات کی جا سکے، مگر شاہ اسماعیل ایک بہت ہی مغرور بادشاہ تھا اور شیعہ حکومت کو پھیلانا چاہتا تھا اور ایک بہت بڑی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ شاہ اسماعیل نے اناتولیا کے اندر تلخدر نام کی ایک بیل لیک پر حملہ کر دیا۔ دوستو بیل لیک اناتولیا میں موجود چھوٹی چھوٹی آزاد ترک ریاستوں کو کہا جاتا تھا، اور شروع میں سلطنت عثمانیہ بھی انہی بیل لیک میں سے ایک تھی۔ تلخدر پر حملہ کرنے کے لیے اسماعیل کا لشکر عثمانی صوبے ٹیڈیس جون کے راستے سے گزرا۔ راستے میں ان کی زمینوں کے افراد اپنی فوج میں بھرتی کیے۔ اس معاملے میں سلطان باجد کا رد عمل ویسے ہی تھا، یعنی سلطان باجد نے شاہ اسماعیل کی فوجوں کو کچھ نہ کہا جیسے کہ اس سے توقع کی جا سکتی تھی۔ سلطان نے لڑائی نہ کرنے کا فیصلہ لیا، لیکن شہزادہ سلیم کے لیے گستاخی قابل قبول نہ تھی۔ سلیم نے 1507 عیسوی میں ایران کے اندر گھس کر ان کی فوجوں کو شکست دی۔ اس کے بعد 1508 عیسوی میں سلیم نے جورجیا کے مختلف علاقوں میں جنگ کی اور انہیں بھی فتح کر لیا۔ دوستو اس جنگ کے بعد 1509 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں تخت کے لیے جنگ عظیم شروع ہو گئی، حالانکہ سلطان باجد ابھی زندہ تھے۔ اس خانہ جنگی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سلطان باجد ضرورت سے زیادہ صلح پسند اور امن پسند تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے وزیر فوج جنرل شہزادے سلطان باجد سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے آہستہ آہستہ تمام ریاستی معاملات سلطان باجد کے ہاتھوں سے نکل گئے اور ان کے 2 بیٹے شہزادہ احمد اور شہزادہ سلیم نے تخت کے اصول کے لیے کھلم کھلا بغاوت شروع کر دی۔ شہزادہ سلیم نے تخت کو حاصل کرنے کی پہلی کوشش کی، لیکن سلطان باجد کی فوجوں نے اسے شکست دے کے کریمیا کی طرف بھگا دیا۔ اس کے بعد آخرکار سلطان شہزادے احمد کو تخت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔
لیکن سلطان باجد کا معاملات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کی فوجوں نے ہی ان کے فیصلے کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ ان میں سب سے اہم فوجی دستے سلطنت عثمانیہ کے ایلیٹ فوجی دستے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوجی اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی تھی کہ ان کی رضامندی کے بغیر کوئی تخت حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی رضامندی کے بغیر کوئی سلطان تخت پر برقرار رہ سکتا تھا۔ سلطان باجد کے بیٹوں کی اس لڑائی میں فوجوں نے شہزادے سلیم کا ساتھ دیا۔ آخرکار سلطان باجد نے مجبور ہو کر تخت کو چھوڑ دیا اور 1512 عیسوی کو سلطان سلیم یاؤز سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان بنے۔ اس کے ساتھ ہی سلیم واحد بادشاہ تھے جنہوں نے بغاوت کے ذریعے تخت حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی پوری 600 سالہ تاریخ میں کوئی بھی سلطان بغاوت کے ذریعے تخت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ شہزادہ احمد کی شکست ہونے کے بعد سلطان سلیم کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے ان سبھی لوگوں کا قتل کروا دیا جو آنے والے وقت میں تخت کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ یہی وہ وجوہات ہے جن کی بنا پر تاریخ میں سلطان سلیم کو سخت ترین اور بے رحم بادشاہ کا لقب دیا گیا۔ دوستو، اب ہم سلطان سلیم کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں۔ جب سلطان سلیم 1512 عیسوی میں تخت پر بیٹھے، اس وقت پورے یورپ میں کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں تھی جو کہ سلطان سلیم سے جنگ لڑنے کے قابل ہو۔ اس وقت ان کے بڑے دشمن مشرق کی جانب سے شاہ اسماعیل ایران والے اور مصر میں مملوک سلطنت تھی۔ سلطان سلیم نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایران کے شیعوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں حکومت کی لڑائی اب شیعہ اور سنی کی لڑائی بن چکی تھی۔ سلطان سلیم نے علماؤں سے فتوے لیے اور شاہ اسماعیل سے جنگ شروع کر دی۔ 13 اگست 1514 عیسوی کو دونوں حکومتوں کے درمیان چالدیران کی مشہور جنگ لڑی گئی۔ عثمانی سلطنت کی فوج 80,000 فوجیوں کے مشتمل تھی اور اس کے پاس نئی ٹیکنالوجی کے ہتھیار تھے، جبکہ شاہ اسماعیل کی فوج 70,000 فوجیوں پر مشتمل تھی اور اس کے پاس بہت ہی پرانا اسلحہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل کا ماننا تھا کہ پرانی روایتی چیزوں کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں، اور یہی اس کی ایک خوفناک غلطی تھی جس نے اس کو برباد کر دیا تھا۔ شاہ اسماعیل یہ جنگ اتنی بری طرح ہارا کہ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد مشرقی اناطولیہ اور عراق کے کچھ حصے بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئے۔ پھر سلطان سلیم یاؤز نے آگے بڑھ کر ایران کے دارالحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس ہار کے بعد شاہ اسماعیل نے مکمل طور پر حکومتی معاملات سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی موت تک شراب کی لت میں مبتلا رہا۔ تبریز کی فتح کے بعد عثمانی فوج یہاں سے واپس لوٹ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی فوج کے مشہور ٹکڑی ایلیٹ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور سلطان زیادہ سخت ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر یہ دستہ ناراض ہو جاتا تو اس پر سلطان کا تخت اور جان جانے کا خطرہ تھا۔ جنگ سے واپس آنے کے بعد سلطان سلیم یاؤز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایلیٹ فوجی دستے کی ٹور شاہی محل میں موجود اپنے خاص لوگوں کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور دوسری طرف شاہ اسماعیل کی ہار کی وجہ سے سلطنت مملوک میں بہت بے چینی پھیل گئی تھی۔ سلطنت مملوک نے پہلے کئی سالوں تک سلطنت عثمانیہ کی مدد کی تھی۔ پہلے کبھی مملوک اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایسی تلخی نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو پورے مملوک سلطنت میں جیت کا جشن منایا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے سلطنت عثمانیہ کی طاقت بڑھتی گئی تو مملوک سلطنت اپنے لیے خطرہ تصور کرنے لگی، اور اب شاہ اسماعیل کی شکست کے بعد انہیں معلوم تھا کہ سلطان سلیم کا اگلا حملہ ہم پر ہوگا۔ لیکن مملوک بادشاہ بہت ہی مغرور تھے، کیونکہ 1250 میں سلطنت کے قیام کے بعد ابھی تک مملوک سلطنت کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، یہاں تک کہ منگولوں کے خوفناک لشکر اور تیمور جیسا خوفناک بادشاہ بھی انہیں نہ ہرا سکا۔ 1516 عیسوی کو سلطان سلیم لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوا۔ مملوک سلطنت کے حکمران کا نام کانسل کوری تھا۔ عثمانیوں اور مملوک کا پہلا بڑا ٹکراؤ ملک شام میں ہوا، جہاں ان کے درمیان مرز دبیق کی بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ 14 اگست 1516 عیسوی کو ملک شام کے قصبے دبیق میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مملوکی بادشاہ مارا گیا اور ملک شام، ایجپٹ اور فلسطین سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آ گئے، اور اس کے بعد جنگ ریادینیہ کی جیت کے بعد مکہ اور مدینہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی، اور اس طرح پوری اسلامی دنیا سلطان سلیم یاؤز کو اپنا سلطان ماننے لگی۔ اچھا تو دوستو، پھر ملتے ہیں ایسی ہی ہسٹوریکل اور نالجیبل ویڈیو کے ساتھ۔ برائے مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کر دیں۔